السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں امتیاز حسین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے جزیروں کو تلاش کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک TP2OT ہینوا ہے۔ چلی کے ساحل سے قریب 3600 کلومیٹر کی دوری پر واقع یہ جزیرہ ایسٹر لینڈ کی دنیا کے قدیم ترین آبادیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اب یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس جزیرے سے متعلق سب سے نمایاں بات جو آج بھی سیاحوں اور ماہرین اثریات کو برتہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ یہاں کھلے میدانوں میں کھڑے پتھروں کے بلند قامت بت ہیں جنہیں موئی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بت مجموعی طور پر 600 کی تعداد میں جزیرے میں کوئی 1 میل کے رقبے میں پھیلے ہوئے ایک میدان میں موجود ہیں۔ ان میں سے آتش فشانی کے عمل سے وجود میں آنے والے اس جزیرے پر موجود یہ بت لاوے کے سخت ہو جانے والے ٹکڑوں میں سے ہیں، اور ایسی اعلیٰ مہارت سے ان کی تعمیر کی گئی ہے جو اس قدیم ترین آبادی کے بارے میں ماہرین اثریات کو کئی طرح کی مفروضیات قائم کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ مسئلہ یہی کہ اس جزیرے پر کبھی آباد لوگ غیر معمولی طور پر ترقی یافتہ تھے اور انہوں نے فن تعمیرات میں نہایت کمال حاصل کر لیا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ماہرین کی مفروضیات اس بنا پر بھی غیر معمولی ہو جاتی ہیں کہ اس ویران جزیرے سے اس بات کی واضح آثار ملے ہیں کہ یہاں آباد لوگ آدم خور تھے اور ان کے ختم ہو جانے کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ہی کھا گئے تھے۔ یہ بات آج بھی ایک لا انحل بھید کے طور پر موجود ہے اور جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہنوز تحقیقات جاری ہیں کہ آخر کیوں ان لوگوں نے آدم خوری کو اپنایا اور کیوں ایک دوسرے کو ہی کاٹ کر کھا گئے۔ کیا یہ لوگ کسی طرح کے جنون میں گرفتار ہو گئے تھے یا پھر انہوں نے کسی اور وجہ سے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا تھا؟ انسانوں کو کھانے کے حوالے سے یہاں پتھروں پر کھدی شبیہوں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ عمل خاص طرح کے رسومات کے ساتھ کیا جاتا تھا، جیسے آدم خوری ان لوگوں کے لیے محض پیٹ کی بھوک مٹانے کے مقصد کے لیے نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے کسی اور حوالے سے اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ آج یہ جزیرہ سیاحوں کی دلچسپیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن یہاں سے ملنے والے آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی موت کا ناچ کیا گیا تھا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کبھی جنگلوں سے آباد یہ جزیرہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے اتنے لوگوں کی غذائی ضرورت پوری کرنے سے قاصر ہو گیا اور یہاں موجود آبادی نے ایک دوسرے کو کھانے کی عادت اپنا لی، لیکن یہ توجیہ کئی حوالوں سے درست معلوم نہیں ہوتی۔ یہاں اس وقت درخت موجود نہیں ہیں، جبکہ کبھی یہ گھنے جنگلوں کی عامہ جگہ تھا۔ ان جنگلوں کے آثار بھی یہاں ملتے ہیں، لیکن جنگل ہی تو غذا کی فراہمی کا واحد ذریعہ نہیں تھے۔ سمندر میں مچھلیاں غذا کا ایک بہتر متبادل تھیں، جبکہ یہاں ماہی گیری کا بہت زیادہ سامان ملا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں لوگ ماہی گیری بھی کرتے تھے اور شاید ان کے دوسرے جزیروں سے روابط بھی تھے۔ امریکی ماہر اثریات البرٹو میگرین نے اس حوالے سے اپنی تحقیقات کو سمیٹتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہاں آباد لوگ ایک خاص طرح کے وائرس کا شکار ہو گئے تھے جس نے ان میں آدم خوری کی رجحان کو پیدا کیا اور اسے فروغ دیا۔ اس وائرس کے بارے میں البتہ البرٹو میگرین خاموش ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے پھیلا۔ اس وائرس نے کسی دوسرے جزیرے پر حملہ کیوں نہیں کیا اور دنیا میں کہیں اور اس قسم کے وائرس کا اثار موجود نہیں ہے۔ قدیم تہذیبوں کی تاریخ میں مہارت رکھنے والے زیادہ تر افراد اس واقعے کو جادوگری کے فن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں موجود لوگ جادو کے فن کے اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچ چکے تھے اور جزیرے میں موجود دیو قامت بت اصل میں ان کی جادوئی مشقوں کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار تھے۔ جادو کے فن سے متعلق قدیم مصری دستاویز میں موئی سے مشابہ بتوں کی تصویریں موجود ہیں۔ یہ بت مختلف شیاطین کی شبیہیں ہیں اور مختلف شیطانی قوتوں سے منسوب کی جاتی تھیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسٹر لینڈ کا ہر فرد جادو کے فن میں یکتا تھا، سو کسی طور پر جب وہ ایک دوسرے سے بھڑک گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ اس نظریے کو اس بات سے بھی یہ تقویت ملتی ہے کہ جزیرے میں ملنے والے گھروں کے کھنڈرات میں چھوٹی چھوٹی انسانی پتلیاں بھی ملی ہیں
جو افریقہ کے زومبی جادوگر اکثر استعمال کرتے ہیں۔ اس جزیرے کا قدیم ترین نام جو مختلف تاریخی تذکروں میں ملتا ہے TP2OT ہینوا ہے، جس کا مطلب دنیا کا مرکز ہے۔ یہاں رہنے والے اس جزیرے کو دنیا کا مرکز تصور کرتے تھے اور اسی لیے انہوں نے دیوقامت بت تخلیق کی ہے۔ 1860 میں سیاموں نے پہلی بار اسے دریافت کیا تو انہوں نے اس کا نام راپا نوئی رکھا، جس کا مطلب عظیم راپا ہے، جبکہ ایک اور جزیرہ چھوٹا راپا کے نام سے پولینیشیا میں موجود ہے۔ یہاں اسی طرح کے حجم میں چھوٹے بت موجود ہیں۔ پولینیشیا کے جزیرے کی مناسبت سے ہی اسے راپا نوئی کا نام دیا گیا۔ تاہم جب 1722 میں ڈنمارک کا کپتان جیکب روگین اس جزیرے پر پہنچا تو اس روز ایسٹر کا دن تھا۔ اس دن کی مناسبت سے اس نے اس کا نام ایسٹر لینڈ رکھا اور تب سے خاص طور پر یورپ بھر میں اس جزیرے کا یہی نام معروف ہے، کیونکہ جیکب روگین پہلا یورپی تھا جس نے اس جزیرے پر قدم دھرا۔ اس جزیرے سے ملنے والے انسانی ڈھانچوں اور ہڈیوں کی DNA کے مطالعے سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہاں انسانی آبادی کا آغاز 1 سے 10 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوا، جبکہ اس جزیرے کو آباد کرنے والے پولینیشیا کے جادو کے ماہرین تھے، جنہیں ان کے اپنے جزیرے سے شیطانی علم سے تعلق کی بنا پر باہر نکال دیا گیا تھا اور 5ویں قبل مسیح میں ان کا قتل عام کیا گیا۔ ان میں سے جو اس قتل عام سے بچ گئے وہ بھاگ کر اس جزیرے میں آ گئے، اور چونکہ یہ جزیرہ جہاز رانوں کی پہنچ سے باہر تھا اور قطعی غیر آباد تھا، سو انہوں نے اسے اپنے لیے محفوظ تصور کیا اور یہاں آباد کاری شروع کر دی۔ وہ مختلف جادوئی مشقوں کے لیے یہاں موجود جنگلوں کی لکڑیاں کثرت سے جلاتے تھے اور یہاں پائے جانے والے جانوروں کی قربانیاں دیتے تھے۔ یہ سارا عمل اس کثرت سے کیا گیا کہ کچھ ہی عرصے میں یہاں درخت اور جنگلوں کے جانور ختم ہو گئے۔ شاید تبھی آدم خوری کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں آباد ہونے والے ابتدائی لوگوں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی آبادی میں تیزی سے اضافہ کیا اور جلد ہی ان کی آبادی ہزاروں میں پہنچ گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس جزیرے میں ایک وقت میں 17,000 کے قریب قبائل آباد تھے۔ ہر قبیلے کے ایک سردار تھا اور تمام قبیلوں کا بھی ایک سردار تھا جس کے دربار میں پروہتوں اور جادوگروں کا غلبہ تھا۔ چونکہ ہر فرد جادو کے اس فن میں کمال کا درجہ رکھتا تھا، سو ضروری تھا کہ یہ دوسرے جزیروں کی طرف ہجرت کریں اور وہاں اپنے فن کے کمالات دکھائیں۔ لیکن ان میں سے کسی کو بھی اپنے آبائی جزیرے کو چھوڑنے کی خواہش نہیں تھی اور سبھی ایک دوسرے کو جزیرے سے باہر دھکیلنے یا مار دینے کے در پہ ہو گئے۔ اس جزیرے میں موجود 600 عظیم الاقامت بتوں کے علاوہ یہاں سینکڑوں دوسرے بت بھی موجود ہیں جو سالم حالت میں نہیں ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ انہیں بری طرح مسخ کرنے اور توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں مکمل تباہی سے پہلے انسانوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تھا اور خوب خون خرابہ ہوگا۔ یہاں آبادی کے آغاز سے اس کی مکمل تباہی کے درمیان 1200 سال کا وقفہ ہے۔ 600 کے قریب باقی رہ جانے والے موئی کے بت جزیرے بھر میں 1 سے زائد گروپوں میں مختلف پلیٹ فارموں پر کھڑے ہیں۔ ان پلیٹ فارموں کو آوا پکارا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے حوالے سے موئی بتوں کے علاوہ یہ بات بھی ماہرین اثریات کو ورطہ حیرت میں مبتلا کرتی ہے کہ اس جزیرے کے کناروں سے آگے سمندر کے پانیوں میں بھی اس جزیرے کے آثار موجود ہیں، جس سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کبھی یہ جزیرہ اصل میں موجود حجم سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس حوالے سے ہونے والے تحقیقات ہمیں بتاتی ہیں کہ موجود جزیرہ مجموعی جزیرے کا وسطی حصہ تھا، چونکہ اس کے ہر طرف قریب قریب ایک جتنے رقبے پر تباہ شدہ جزیرے کے آثار موجود ہیں، یا یہ جزیرہ کسی بڑی سلطنت کا ایک حصہ تھا، اور یہ کہ وہ سلطنت کون سی تھی اور کیا تاریخ میں اس سلطنت کا تذکرہ موجود ہے۔ ایسی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔